ہی مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے. ہمارے نزدیک جہاں مسجد میں پراپر جماعت کا انتظام ہو، ایک تو ہوتا ہے راستوں کی مسجدیں، پیٹرول پمپ کی مسجدیں، ان میں تو 10 جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں. ایک محلے کی مسجد جہاں پراپر امام ہو، نماز کا ٹائم ہو، وہاں ہمارے نزدیک دوسری جماعت جائز نہیں ہے. اور اس پر بھی دلیل ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ اسلاف میں یہ معمول تھا، جب مسجد میں آتے تو اگر جماعت ہو رہی ہوتی تو شامل ہوتے، نکل جاتی تو یا تو انفرادی پڑھتے یا گھر جا کے جماعت کراتے. تو یہ اسلاف کا معمول تھا. باقی جو عرب علماء دوسری جماعت کو جائز قرار دیتے ہیں، وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، مسجد میں ایک شخص آیا، نماز پڑھنے لگا، تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ لے، حالانکہ جماعت ہو چکی تھی تو ان کے ساتھ جماعت سے نماز ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو دوسری جماعت جائز ہے. دونوں طرف دلائل ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل جواز ہی ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کوئی پڑھ لے گا تو ہو جائے گی نماز. لیکن دوسری طرف معمول نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہ معمول نہیں تھا. اگر نبی اس وقت اجازت ہی نہ دیتے تو یہ عمل حرام ہو جاتا. بالکل اجازت دی تو اکا دکا واقعات ہمیں ملتے ہیں. خود نبی کا اپنا معمول بھی یہ تھا کہ اگر مسجد میں آئے جماعت ہو گئی تو آپ گھر میں جا کے جماعت کراتے تھے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسری طرف بھی ہمیں دلیل ملتی ہے، اسلاف کا عمل ملتا ہے، صحابہ کا عمل ملتا ہے کہ وہ جماعت نہیں کرایا کرتے تھے. تو اب ہوگا کیا کہ اگر لوگوں کو اجازت دے دی جائے تو یہ زندگی میں اکا دکا نہیں ہوگا، ہر مسجد میں 2 3 جماعتیں ہوں گی. تو مسجد نبی میں ایسا تو نہیں ہوتا تھا. تو اس سے پہلی جماعت کی ویلیو ختم ہو جائے گی. لوگ کہیں گے کوئی بات نہیں دوسری جماعت میں آ جاؤ، کوئی بات نہیں تیسری. تو شریعت کا جو مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ امام کے پیچھے ہوں، وہ مقصد کیا ہوگا؟ فوت. تو اب جو ہم پہ اعتراض کرتا ہے نا کہ بھائی سعودی عرب میں دوسری جماعت ہوتی ہے اور نبی سے ثابت ہے، نبی سے یہ ثابت ہے کہ ہر مسجد میں 2 3 جماعتیں ہر نماز میں ہو رہی ہوں، یہ کہاں ثابت ہے نبی سے؟ تو ایک عمل اگر فساد کا ذریعہ بن رہا ہے، پہلی جماعت کی اہمیت کو ختم کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے، تو وہ عمل ثابت ہونے کے باوجود بھی اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی. جبکہ دوسری طرف بھی دلیل موجود ہے، اجتہاد برا اجتہاد نہیں ہے. وہ وہی ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے صحابہ اور اسلاف کیا کرتے تھے، جب مسجد میں آتے تو معمول یہی تھا کہ دوسری جماعت اگر کھڑی بھی ہے، پہلی جماعت ہو گئی تو وہ یا تو انفرادی پڑھتے یا گھر جا کے جماعت کراتے. تو وہ بھی تو صحابہ اور اسلاف کا معمول تھا نا. تو اگر نبی کے دور میں یہ معمول ہوتا 2 3 جماعتوں کا تو صحابہ ایسا کیوں کرتے پھر وہ؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس عمل کی حوصلہ شکنی کی جائے. لیکن بہرحال فی نفسی کیونکہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، دلیل ادھر بھی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر جماعت ہو رہی ہے تو شامل ہو جاؤ، خود سے جماعت نہ کراؤ. کیونکہ اب جماعت تو کھڑی ہو ہی گئی نا، آپ کے اکیلے پڑھنے سے وہ تھوڑی کچھ ہوگا. سعودی عرب میں اس لیے ہم کہتے ہیں اگر بھائی دوسری جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو پھر شامل ہو جاؤ، پھر 1.5 انچ کی الگ مسجد نہ بناؤ. لیکن خود سے کوشش نہیں کرو دوسری جماعت کی، خود سے کوشش یہی اس کی حوصلہ شکنی ہی کی جائے گی تاکہ پہلی جماعت کی اہمیت برقرار رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جماعت ثانیہ ہوئی ہے اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ کے دل میں پہلی جماعت کی اہمیت بہت زیادہ تھی، جان کر انہوں نے نہیں کیا ہوگا. اب تو کیا ہو رہا ہے، اب تو سعودی عرب میں آپ دیکھو، دبئی میں ایک جماعت پہ دوسری جماعت پہ تیسری جماعت. جب لوگوں کو پتا ہوگا کہ پہلی جماعت میں شامل نہیں ہوئے تو جماعت کی فضیلت سے محروم، تو ہر آدمی بھاگتا ہوا آئے گا، ہر آدمی کوشش کرے گا بھائی ایک ہی آپشن ہے آپ کے پاس جماعت کا، اس کے بعد گئی جماعت. اس لیے ہم اس کے قائل نہیں ہیں. کہہ رہے ہیں آپ کے شیخ نے آپ کو بیعت کی اجازت دی ہے تو آپ بیعت کیوں نہیں کر رہے؟ یہ سوال ہمارے شیخ بھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کر رہے بیعت، آپ شروع کرو. تو جو جواب میں ان کو دیتا ہوں یا آپ کو دے رہا ہوں کہ کروں گا انشاءاللہ. میں خود انسان کا بچہ بن جاؤں گا. ہاں حج میں احرام میں تو حدیث میں آتا ہے جس کی موت ہو گئی قیامت میں لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا وہ. تو حج کی موت تو فی سبیل اللہ موت ہے بھائی. اب یہ نہیں کہ مرو وہاں جا کے. آپ وہی بات آ گئی کہ موت کے اسباب اختیار نہیں. اس طرح بہت بوڑھے لوگوں کو لوگ حج پہ بھیج دیتے ہیں، بہت غلط ہے یہ. ایسے بے شرم لوگ ہیں یار. بوڑھے کو نا فلائٹ میں بٹھا دیں گے، جاؤ، ان کو پتا ہے بھاجی سنبھال لے گا. یار آپ اپنی ٹینشن دوسرے پہ کیوں ڈال رہے ہو؟ اب حاجی آزمائش میں یار اس بوڑھے کو نہیں سنبھالو تو مر گیا تو شرمندگی، سنبھالو تو یار ہم اپنا حج کریں. ان کو آدمی اپنے باپ دادا کو سنبھال لیتا ہے، دوسروں کے باپ دادا کو سنبھالنا مشکل کام ہوتا ہے. تو یہ آپ کی نااہلی ہے کہ آپ کوئی بھی بوڑھا بٹھا کے بھیج دو. آپ بھائی آپ اپنے ابا کے ساتھ خود جاؤ، آپ اپنی ماں کے ساتھ خود جاؤ، دوسروں کے کھاتے میں مت ڈالو. یہ ایسے ہی جیسے سامان لے کے نا لوگ زیادہ ڈبل بیگ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ایئرپورٹ پہ دوست کو پکڑا دیتے ہیں یار یہ بیگ تم لے کے نکلو. وہ آزمائش میں نہیں لے کے جاؤ تو یہ بولے گا یار دوست کیا نکلا، اور لے کے جاؤ تو ہم خود ہلکا اس لیے ہو کر آئے ہیں کہ ہمیں زیادہ سامان نہ اٹھانا پڑے. مجھے ایسے لوگ بہت زہر لگتے ہیں، مجھے بڑا غصہ آتا ہے، لچڑ قسم کے.